کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، لیکن کچھ شرطیں رب العالمین نے رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرطوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ مدد مشروط ہے، یہ کام تمہارے ذمے ہے، مدد کرنا مالک کے ذمے۔ اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز ایمان میں پختگی ہے۔ ایمان میں بندہ جتنا مضبوط ہوگا، مالک کی مدد اتنی ہی اس کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کائنات کا رب ان کا دفاع کرتا ہے جو ایمان والے۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سست نہیں پڑنا، غم نہیں کرنا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہو، فتح تمہارے لیے ہے، کامیابی تمہارے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ۔ اگر تم ایمان والے ہو تو مالک کی مدد، نصرت وہ تمہیں ملے گی۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے ایمان کی کیفیت کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ کی مدد مجھے ملے، لیکن جس چیز کا مجھ سے تقاضا کیا جا رہا ہے اس کے لیے میں تیار ہی نہیں۔ دوسری چیز وہ اخلاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے یہ کمزور لوگ، ان کے اخلاص کی، ان کی دعاؤں، ان کی عبادات کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہاری مدد کی جاتی ہے، لیکن ان کے اخلاص، ان کی عبادات اور ان کی دعاؤں پر اخلاص بندے میں جتنا ہو اتنا ہی یہ مالک کے قریب ہوتا ہے اور مالک کی مدد اتنی ہی اس کو ملتی چلی جاتی ہے۔ فرمایا تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، جو تمہاری مدد کی جاتی ہے، جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے، وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ عزیز بھائیو، ہم ان کمزوروں کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں آئے روز پریشان کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے تو تمہاری مدد کی جاتی ہے، ان کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کے تم پریشان ہوتے ہو؟ نہیں، ان کو دیکھ کے تمہیں خوش ہونا چاہیے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز دعا ہے کہ بندہ مالک کے سامنے التجا کرتا ہے، مالک کے سامنے درخواست رکھتا ہے، اور رب العالمین فرماتے ہیں اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ یہ درخواست پیش کرتا ہے، مالک درخواست کو قبول کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کون ہے درخواستوں کو قبول کرنے والا؟ بس جو درخواست کی حدود ہیں، قیود ہیں، ان کو اپنانے والا ہو۔ اور جو یہ بندہ مانگتا ہے، اس کا مانگنا اس کی تین حالتیں بن جاتی ہیں۔ جو اس نے مانگا یا تو وہ اس کو اسی طرح مل جاتا ہے، اور دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اس نے جو مانگا وہ تو اس کو نہیں ملا، کوئی آفت آنے والی تھی وہ اس سے ٹال دی جاتی۔ اور تیسری شکل اس کی دعا کی یہ ہو جاتی ہے کہ جو اس نے مانگا وہ بھی نہیں ملا، وہ جو آفت تھی کوئی وہ بھی نہیں ٹلی، اس کی دعا کو ذخیرہ کر دیا گیا، قیامت کے دن بہتر صلہ اس کو عطا کر دیا گیا۔ یعنی اس کا مانگنا وہ رائے گا نہیں جائے گا، اس کی کوئی نہ کوئی شکل بن جائے گی
بس آ جائے مالک کے در پر اور مانگنے والا بن جائے، درخواست پیش کرنے والا بن جائے، گرو زاری کرنے والا بن جائے، مالک کا محبوب یہ بندہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے تقویٰ۔ تقویٰ پرہیزگاری، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور خوب جان لو کہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، جو پرہیزگاری والے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے، صرف گناہوں سے بچانے والے نہیں بلکہ ان راہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے ہیں جو رستے گناہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تقویٰ اس میں آ جائے، یہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والا بن جائے، مالک کے وعدے ہیں کہ ہاں ہم مدد کریں گے، ہماری مدد تو ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ تنازع سے بچے۔ جب تنازع ہوتے ہیں ملکوں میں، معاشروں میں، قوموں میں، تو پھر رحمت اور برکت نہیں ہوتی اور مالک کی مدد نہیں ہوتی۔ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تنازع پیدا نہ کرنا، بزدل ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے اور ہوا تمہاری اکھڑ جائے گی۔ آپ دیکھ لیں، ایک معاشرے میں بندہ ہے، ایک گھرانہ ہے، جب گھر والوں میں تنازع پیدا ہو جاتا ہے تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور پھر جن لوگوں میں، جس ملک میں تنازع پیدا ہو پھر ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ تو تنازع کے ساتھ مالک کی مدد نہیں ہوتی، مالک کی مدد تو اتحاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اتحاد کو اپنائے، اس کے لیے نرمی کے انداز اپنانے پڑتے ہیں، اثار کو اختیار کرنا پڑتا ہے، اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، جس کے لیے آج ہم تیار نہیں ہوتے کہ میں اپنی انا کی قربانی دے دوں۔ عزیز بھائیو، جو اللہ کے لیے اپنی انا کی قربانی دے دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، اور تیسری چیز، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے کائنات کا رب اس کو بلند کر دیتا ہے، اور جسے مالک بلند کر دے اس کے نصیبوں کا کیا کہنا۔ دنیا والے اس کو پھر جھکا تو نہیں سکتے، دنیا والے اس کو پریشان نہیں کر سکتے، دنیا والے اس کو پھر ابتلاؤں میں ڈال نہیں سکتے، کہ مالک نے اس کو بلند کر دیا ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنے والا بنتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ یہ مالک کے لیے عاجزی اختیار کرے، تکبر سے اپنے آپ کو بچائے۔ سورۃ توبہ میں اللہ رب العزت نے جنگ حنین کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جب یہ بات تمہارے اندر آئی کہ ہاں آج تو ہم بڑی کثرت میں ہیں، ہم تو اس وقت جب تھوڑے تھے، بدر میں تھے، احد میں تھے، تو کس طرح کافر جو ہیں وہ بھاگ گئے، شکست کھا گئے، آج تو بڑی تعداد ہے، بڑے ہتھیار ہیں، بڑے وسائل ہیں۔ بس اسی بات پر اللہ رب العزت نے پکڑ لیا کہ ہاں عاجزی کو اختیار کیوں نہیں کیا، یہ انداز اختیار کیوں کیا ہے، زبانوں پر یہ بات کیوں آئی ہے، اس بات پر اللہ رب العزت نے پکڑ لیا۔ اور ساتویں چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کرنے والا، بہت ذکر اللہ تعالیٰ کا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب تم لڑو، کسی جماعت کے مقابلے میں آؤ، ملو اس سے، مطلب یہ ہے کہ مارکے میں، لڑائی میں، جنگ اور جہاد میں کام کیا کرنا ہے، فاثبتوا، پھر ڈٹ جانا ہے، اپنے قدموں کو مضبوط کر لینا ہے، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرنا ہے، بہت زیادہ۔ عزیز بھائیو، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو
مارکا جاری ہو، خون بہ رہا ہو، لاشیں تڑپ رہے ہوں، اس وقت کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور کثرت سے کرنا ہے. تو جب بندہ اس کے پاس فرصت کے لمحات ہیں، امن میں ہے، تو اس کی زبان پر اللہ کا ذکر نہ ہو، اس کے پاس فرصت کے لمحات اور اس کی زبان پر اللہ کا ذکر نہیں. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جب ہماری اپنی مجلسیں لگتی ہیں تو ہماری زبان بڑی چلتی ہے، گپ شپ میں زبان بڑی چلتی ہے، اور جب اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے تو ہماری زبانوں پر بوجھ ہوتا ہے. صبح کے اذکار اس کے رہ گئے، اس کے شام کے اذکار رہ گئے، اس کے پاس اتنا وقت تھا اس کا ضائع چلا گیا. حالانکہ ڈائری تو اس کی لکھی جا رہی ہے، غیبت ہے تو وہ بھی لکھی جا رہی ہے، جھوٹ ہے تو وہ لکھا جا رہا ہے، بہتان ہے تو وہ لکھا جا رہا ہے، اور قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا. اس زبان کے کلمے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ لوگ وہ زبان کے ایک جملے کی وجہ سے جہنم کے اندر اتنے اوندے گرا دیے جاتے ہیں، گہرے گرا دیے جاتے ہیں، جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے اتنے گہرے پھینک دیے جاتے ہیں. صرف ایک کلمہ. ہماری زبانوں سے کلمے کتنے نکلتے ہیں، کبھی پرواہ نہیں کہ ڈائری لکھی جا رہی ہے، روزے قیامت پیش کی جائے گی کہ ہاں یہ گالیاں اور زبان کو روک کے نہ رکھ سکا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت مانگی، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اور لوگوں جو مجھے زبان کی ضمانت دے دے، شرمگاہ کی ضمانت دے دے، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ زبان کا پہرا، اور زبان کے پہرے کے لیے بہترین نسخہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر جاری رہے. کہنے کو تو بڑے ہلکے کلمے ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی آخری روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے، اللہ کو بڑے محبوب، اور قیامت کے دن میزان میں بڑے بھاری. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ جملے کہتا ہے، اس کے جملے اللہ تعالیٰ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، اور جو یہ جملے کہنے والا ہے اس کا نام عرش کے پاس لیتے ہیں، عرش کے پاس اس کا نام لیتے ہیں کہ یہ جملے کہنے والا ہے. یہ معمول بلانے کہ ہماری زبانوں پر فرصت کے لمحات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے. اور 8ویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بندے ہیں اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے. ان میں سے ایک بندہ آپ نے فرمایا وہ غلام جو مکاتبت کرتا ہے اپنے مالک سے، وہ لکھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں. لکھا یہ ہوتا ہے کہ اتنی رقم میں تجھے دوں گا، یا سامان اتنا دوں گا، سونا اتنا دوں گا، تو مجھے آزاد کرے گا. اور دوسرا بندہ ان میں سے جو نکاح کرتا ہے، اور نکاح کرتا ہے پاک دامنی کے لیے، پاک دامنی کی نیت سے وہ نکاح کرتا ہے، اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا. اور تیسرا بندہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے گا. عزیز بھائیو، آج دنیا کفر کو اسی چیز کی تکلیف ہے. وہ کہتے ہیں جہاد کی بات نہ کرو، مجاہد کی بات نہ کرو، مارکوں کی بات نہ کرو، بدر احد خندق حنین تبوک کی بات نہ کرو. آج کافروں کو اس چیز کی تکلیف ہے، اور ان کے دورے بیار ہیں. مسلمانوں کا خون بہتا ہے، ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے،
ان کے بچے کاٹے جاتے ہیں۔ وہ جو بڑے دعوے کرتے تھے، وہ کہتے تھے پرندوں کے حقوق ہیں، یہ چرندوں کے حقوق ہیں، درندوں کے حقوق ہیں، فلاں کے حقوق ہیں، بڑی وہ باتیں کرتے تھے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ جو فلسطین غزہ کے اندر مسلمان کٹ رہے، چھوٹے چھوٹے بچے اور گوشت کے ٹکڑے، اور ان کے گوشت کے ٹکڑے شاپروں میں ڈالے جاتے ہیں۔ آج یہ کیفیت اور ظلم کی انتہا کہ کس طرح ان کو جلایا جاتا ہے، اور دنیا کے وہ کافر جنہوں نے یہ سارے اصول بنائے تھے وہ آ کے اسرائیل کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں آخری دم تک۔ امریکی صدر نے یہ بات کہی، ہم کہتے ہیں سنو، تم آخری دم تک ان کے ساتھ کھڑے نہیں رہ سکتے، انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے ساتھ آخری دم تک کھڑے رہیں گے، اور دنیا یہ منظر دیکھے گی۔ عزیز بھائیوں، جب آپ یہ نقشہ دیکھتے ہیں، اور وسائل تھوڑے ہیں تو کیا بنے گا، کیسے ہوگا یہ معرکہ؟ عزیز بھائیوں، آپ نے اپنی آنکھوں سے ایک معرکہ دیکھا بالکل قریب کا، افغانستان کا معرکہ۔ بعد میں آنے والی ہماری نسلیں وہ تو کتابوں کے اندر پڑھیں گی کہ اس طرح معرکہ ہوا اور اس طرح کافر آئے اور اس طرح وہ جمع ہو گئے اور اس صدی کا سب سے بڑا اتحاد لے کے آئے، وہ ساری باتیں پڑھیں گے۔ آپ نے تو خود دیکھا ہے منظر، ہر چیز آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا، سارے اتحادی اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے، کروز میزائلوں کے ساتھ، کلسٹر بموں کے ساتھ، توپوں تیاروں کے ساتھ، وہ آ کے اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور وہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ بس چند دنوں کی کہانی ہے، پھر کہنے لگے چند مہینوں کی کہانی ہے، پھر سالوں پر سال گزرتے چلے گئے۔ کائنات کے رب نے ایک منظر بنایا کہ ایک طرف کافر سارے اس کے پیچھے کھڑے ہیں، اور دوسری طرف مٹھی بھر مجاہد ہیں، اور معرکہ جاری ہے۔ لوگ کہتے تھے اب تو کہانی ختم ہو جائے گی جہاد کی اور جہاد کے نام کی۔ میرے رب نے یہ منظر دکھایا کہ وہ اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والا، وہ اور اس کے اتحادی ذلیل ہو کے یہاں سے بھاگ گئے، اور اللہ نے مٹھی بھر مجاہدوں کو فتح عطا کر۔ کون انکار کرتا ہے اس کا؟ انشاءاللہ کائنات کا رب یہ جو معرکہ لگا ہے اس وقت فلسطین کا، اسرائیل کا، اس میں بھی آپ کو اسی طرح خوشخبریاں اللہ رب العزت دکھائے گا۔ بس ہمیں ذرا اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ مالک کے وعدے ہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار ہو تو گھبرانا نہیں، عرش والے کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ ایک شرط ہے کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ بس ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، میری کتنی قوت اللہ کے دین کی مددگار، میری صلاحیت اللہ کے دین کی مددگار، میری اولاد اللہ کے دین کی مددگار، میرا کتنا مال اللہ کے دین کا مددگار۔ بس ہم اپنے آپ سے سوال کر لیں، جواب آپ کے سامنے ہے، بالکل کلیئر جواب ہے۔ ہم چاہتے یہ ہے کہ مالک کی مدد ملے، اور جو ہمارے لیے شرطیں رکھ دی گئی ہیں ہم ان شرطوں کو ماننے کے لیے، اپنانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ عزیز بھائیوں، اللہ کی توفیق سے اس وقت میدان سجے ہیں، معرکے جاری ہیں۔ یہودی مکار کہ جو اللہ تعالیٰ کے گستاخ، ان یہودیوں نے کہا تھا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ یہ یہودی ہیں جو انبیاء کے گستاخ، یہ یہودی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کیے۔ آپ کو زہر دیا گیا تو یہودی عورت نے دیا،
آپ پر جادو کیا گیا، لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے جادو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ یہ سازشیں کرنے والے جنگ خندق کے موقع پر بڑی سازشیں کی انہوں نے۔ جب آپ فاتح بنے خندق میں، کافر جو ہیں وہ مکے والے اور ان کے سارے حواری وہ بھاگ نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار اتارنے لگے، جبرائیل علیہ السلام آگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہتھیار اتارے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے۔ کہا کیا پروگرام ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ والے انہوں نے غداری کی ہے، دھوکہ کیا ہے، ان کی خبر لینی ہے۔ کہا چلو، صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، محاصرہ کیا، محاصرہ لمبا ہوا۔ یہودی کہنے لگے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو وہ فیصلہ کریں ہمیں وہ فیصلہ منظور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاؤ، وہ زخمی تھے، لائے گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آ کے کہا یہودیوں سے جو میں فیصلہ کروں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں منظور ہے۔ مسلمانوں سے کہا کہ جو فیصلہ کروں منظور ہے؟ کہا منظور ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ سنا رہے ہیں، کہا جتنے یہودی لڑنے کے قابل ہیں سارے کے سارے قتل کیے جائیں، ان کے بچے غلام بنائے جائیں، ان کی عورتیں لونڈیاں بنائی جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد جو فیصلہ تو نے زمین پہ کیا ہے یہی فیصلہ رب العالمین نے عرش بری پہ کیا ہے۔ کائنات کے رب کا یہی فیصلہ ہے کہ یہ اللہ کے گستاخ، انبیاء کے گستاخ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ، ان کا علاج یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج ان کا نہیں ہے۔ عزیز بھائیو، ہمیں اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ بڑی بڑی خوشخبریاں سنیں گے۔ امتحان تو لگے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، ہم جس کو چاہتے ہیں تم میں سے شہادت کے لیے منتخب کرتے ہیں۔ یہ تو انتخاب مالک کے ہیں کہ اللہ کس کو منتخب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے انتخاب ہیں کہ اللہ رب العزت قربانیوں کے لیے کس کو منتخب کرتا ہے۔ اہل فلسطین وہ اس امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں شہادتیں پیش کر کے۔ امتحان ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم ساتھ کتنا نبھاتے ہیں۔ عزیز بھائیو، اس سے بڑھ کے المیہ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ کافر مسلمانوں کے بچے کاٹ رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں، اور ہم ان کافروں کی تہذیبوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آج عزم کرو کہ کافروں کی تہذیبوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑانا ہے۔ یہ عزم کر لیں، عہد کر لیں، نسلوں کی تربیت اس بات پر کر جائیں کہ ہاں صلاح الدین ایوبی نے جب قبلہ اول کو آزاد کروایا تھا تو کیا انداز تھا، کس طرح شہادتیں پیش کی، کس طرح مار کے لڑے، کس طرح کردار ادا کیا۔ نسلوں کی تربیت کرنی ہے۔ اگر ہم ان کی تہذیبوں کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا نہیں سکتے تو ہم کیا سمجھتے ہیں اتنی سی قربانی اگر نہ پیش کر سکے تو بڑی قربانی کیسے پیش کریں۔ ان کی مصنوعات جب اعلان کیا جاتا ہے کہ اس کا بائیکاٹ کرنا ہے تو بہانے بنائے جاتے ہیں، جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، معیشت ان کی کمزور ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، خود یہ ان کی ان چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمیں آج یہ بھی عزم اور عہد کرنا ہے کہ انشاءاللہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اور ہمیں خاص اوقات میں ان کے لیے دعائیں بہت کرنی ہیں۔ مالک، جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں۔ جب بندے مالک کے سامنے درخواست کرتے ہیں تو کائنات کا رب نقشے بدل دیتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمیں ملے گی۔ صرف یہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھ لیں اور ان شرطوں کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ میں نے آپ کے سامنے پہلی بات رکھی ہے کہ ایمان کی پختگی، ہمیں ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے اخلاص۔ تیسری شرط یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام، اور
चौथी शर्त यह है कि हम तनाज़ों से अपने आप को बचाएं और मुत्तहिद बन के एक उम्मत बन के रहें। और पांचवी चीज़ यह है कि हम अल्लाह के दीन के मददगार बन जाएं। छठी चीज़ यह है कि हम अल्लाह का जिक्र करने वाले बने। और सातवीं चीज़ यह है कि इबादत का अहतमाम, इनकी पहरेदारी। और आठवीं चीज़ यह है कि ये ग़ुलाम, इसकी मुकातबत वो हो तो उस पर अल्लाह ताला की मदद, और दूसरा बंदा जो निकाह करने वाला पाक दामनी के लिए उस पर अल्लाह की मदद, और तीसरा बंदा मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, इस पर अल्लाह ताला की मदद। ये इख्तिसार के साथ चंद बातें आपके सामने रखी हैं। हमने इन चीज़ों को अपनाना है और इस पर अपने आप को पुख्ता करना है। इंशाअल्लाह हर मोड़ पर मालिक की मदद मिलेगी, और उस मदद के नतीजे आप देखेंगे कि आप थोड़ा काम करेंगे, अल्लाह ताला बड़े बड़े नतीजे दिखा देगा। आपने पहले मार्कों में, ये अफगानिस्तान का मार्का, इसमें थोड़ा सा काम किया, कायनात के रब ने बड़ा नक्शा बना दिया। इस मार्के में भी आपने किरदार अदा करना है। अल्लाह की तौफीक से जमात की तरफ से मुस्लिम मेडिकल मिशन इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन में किरदार अदा कर रहा है, काम किया जा रहा है। हमने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।